کہ مجلس اور عزاداری با بصیرت ہونی چاہیے، تفکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ امام معصوم کی خدمت میں شخص آیا، پوچھا کہ مولا کیسے کام کریں؟ کہا معرفت میں اضافہ کرو، معرفت شناسی میں یعنی پہچان میں۔ کہا مولا معرفت کیسے اضافہ کرے؟ کہا پہلی چیز تفکر کرو، فکر کرو، فکر کے ساتھ تفکر یعنی تھاٹ پروسیس، سوچو، سوچنا پہلی چیز ہے، خوب ایکسائز ہے پوری ہے۔ اگر آپ علم منطق میں جائیں تو تفکر کے بھی سٹیپس بتائے گئے ہیں، سوچو۔ لیکن آج معاشرے کو سوچنا ہی نہیں دیا جا رہا۔ آج معاشرے کو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا گریب کر لیا ہے کہ اس کو سوچنے کی صلاحیت چھین لو اس سے۔ یعنی آپ خود سوچیں، آپ کتنی دیر بیٹھ کے کوئی بات سوچتے ہیں؟ آپ فرصت ہی نہیں دیتے اپنے برین کو کہ سوچیں۔ آپ اتنا ایکسٹرنل ڈیٹا اس کے اندر ڈال لیں جس کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ابھی تو یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں سارے جوان ماشاءاللہ، یہ تو امام حسین کا کمال ہے، ورنہ آپ دو دوست آپس میں بیٹھے 1 منٹ، آپ ایک دوسرے کی شکل 1 منٹ بھی نہیں دیکھ سکتے، موبائل دیکھیں گے، یوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور کوئی بات بھی کرنی ہوگی تو دیکھا میں نے میسج دیکھا تو ذرا دیکھ لینا۔ یہ تو مجلس کا معجزہ ہے۔ ابھی بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے کہ مجلس ہدایت کی جگہ ہے تو پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہے، صلوات بھیج دے محمد والے میں۔ عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے، فکر کرنا، تفکر کرنا، سوچنا، برین کو ایکٹیو کرنا۔ وہ میں ڈاکٹر تو نہیں، برین ہے وہ کتنے پارٹس کے اندر ہے، اس کی کتنے حافظے ہیں، اس کا شارٹ ٹرم میموری ہے، لانگ ٹرم میموری ہے، اس کے اپنے اندر الزام ہے۔ بہرحال آپ جوان ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اپنے برین کو کیسے سٹرونگ کرنا چاہیے، ظاہری برین کو۔ پھر سافٹ ویئر ہے جو عقل جس کو کہتے ہیں، وہ انٹرنل ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ بعض اوقات چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی عقل ہوتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ظاہر کو بہتر تو کریں، ظاہر کو آزاد کریں، آزاد سوچے۔ جتنا وہ اچھا سوچے گا اتنا وہ امام تک پہنچے گا۔ جس کی سوچوں کے دروازے بند ہوں وہ کیسے امام کے لیے کوئی چیز سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیوب کیا۔ اور دنیا دشمن استعمار ہے، استکبار ہے، دشمن ایک طرف سے ہٹ نہیں کرتا۔ ظاہری بم کوئی معنی نہیں رکھتے، اصل یہ جو دوسرے بم ہیں جسے آپ سوسائٹی کلچر وار، سافٹ وار کہہ لیں، فحاشی کے بم، یہ بم ہیں جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ کتنے آپ دیکھیں نا کہ جوان ہیں معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں برائیاں کتنی زیادہ ہیں معاشرے کے اندر۔ نشہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کس کو افیکٹ کرتا ہے؟ برین کو افیکٹ کرتا ہے۔ سوچنے کی صلاحیت نشہ ختم کر دیتا ہے۔ آج معاشرے میں سب سے زیادہ عام کیا ہے؟ نشہ۔ آپ نام لینا شروع کریں، آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں ابھی نشے کون کون سے ہوتے ہیں، سب بتا دے گا آپ کو۔ سوسائٹی، کالج، یونیورسٹی، اور آپ اپنے سکینڈل دیکھ لیں نا، آپ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کتنے بڑے واقعات کراچی کے آپ کو آئے یوٹیوب پہ اتنے مشہور ہو گئے، تو آپ کو پتہ چلا کہ لو بھائی یہ بھی ہوتا ہے۔ ہوتا تو سب کب سے تھا، کہاں ہو رہا ہے، کیوں نہیں سٹاپ ہوتا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں شخص ہوتے ہوئے تو اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے دور میں کم از کم اپنی سوسائٹی کو تو دور کر سکتا ہوں، معاشرے کو دور کر سکتا ہوں، محلے کو دور کر سکتا ہوں۔ مجھے پتہ چلے میرا دوست کوئی خدا نہ خواستہ نشے کی لعنت میں گرفتار ہے، میں کم از کم اس کا ساتھ دے سکتا ہوں، اس کا علاج کرا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں۔ کیونکہ دشمن ہر طرف سے تفکر کو ڈیفیوز کرنا چاہتا ہے، سوچو نہیں، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہو۔ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، ہر چیز جہاں اچھی چیزیں بھی ہیں، مجلس ہے، نوحہ ہے، پڑھائی ہے، لیکن وہاں پر اس کی مقدار اتنی نہیں ہے جتنی دوسری بمبارڈمنٹ ہے۔ اور وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ برین کو ضائع کر رہی ہے، زائل کر دیتی ہے، سوچ نہیں رہے آپ۔ اب ہر وقت نیگیٹیوٹی ہے۔ اب نفس، شیطان کو آپ، ابلیس کو میں نے پہلے بھی کہا دشمن شناسی بہت ضروری ہے۔ ابلیس ایکسپرٹ ہے، کبھی بھی دشمن کو
ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور خاص طور پہ ابلیس کو تو بالکل نہیں لینا چاہیے. ایکسپرٹ ہے شیطان. دشمن شناسی اتنا مہم چیپٹر ہے، اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے مجلس اور عزاداری کا، کہ وہ جو ٹائم تھا خاص طور پر خلفاء کا، بنی امیہ بنی عباس کا ٹائم زون تھا، سب سے جو چیز ڈیفیوز کی گئی وہ دشمن شناسی تھی. دشمن کون ہے نہیں بتاؤ، دشمن ہے ہی نہیں، دوسری گفتگو میں قوم کو لگا دو. تو جب آپ دشمن ہے ہی کوئی نہیں تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا مجھے لڑنا کس سے؟ اس لیے امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، امام خمینی کہتے ہیں کہ دشمن کا ہونا ضروری ہے تاکہ تم تقویت اختیار کر سکو، طاقت. کہا کیوں؟ کہا جیسے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے اگر سامنے کھیلنے والا نہ ہو تو تم کھیل ہی نہیں سکتے، دشمن ہوگا تو تم اپنے آپ کو طاقتور کرو گے. اب اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا کوئی دشمن ہے، معاشرے میں کوئی دشمن ہے، ذہنیت کا دشمن ہے، آئیڈیالوجی کا دشمن ہے، قوم کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تم کچھ بھی نہیں کرو گے. پہلی چیز تفکر ایکٹیویٹ کریں، سوچیں.